السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ انعام مکی صورت، 7ویں سپارے کا 18واں رکوع، آیت نمبر 95 سے 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں یا بیج کو اور ہر قسم کے پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ غلہ کے بیج یا پھل کی گٹھلی کو جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور پھر جب اس زمین کو سراب کیا جاتا ہے تو یہ بیج یا گٹھلی پھٹ کر دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں اور دو شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ تو زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری شاخ کومپل بن کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے۔ پھر اسی سے برگ و بار اور پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بات کے باوجود کہ تخم ایک ہوتا ہے، زمین ایک، پانی ایک اور طبیعت ایک، مگر زمین سے باہر نکلنے والی شاخ کے اثرات زمین کے اندر جانے والی شاخ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور باہر نکلنے والی شاخ کے اثرات بھی کئی طرح کے ہیں، پتوں کی شکل اور پھولوں کی اور پھلوں کی، اور ہر بیج یا گٹھلی اسی پودے کے برگ و بار پیدا کرتا ہے جس کا وہ بیج یا گٹھلی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کی قدرت کی کمال کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ وہ زندہ چیز سے مردہ اور مردہ چیز سے زندہ چیز پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق یہ دونوں کام نہیں کر سکتی۔ پھر جب صورتحال یہ ہے تو دوسرے اللہ کے اختیار اور تصرف میں شریک کیسے بن جاتے ہیں؟ پھر مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جو بے جان چیز ہے، پھر اس کی تمام ضروریات اسی مٹی یا زمین سے وابستہ کر دیں۔ پھر یہ زندہ انسان مرنے کے بعد اسی مردہ مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اسی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے مواد پر استدلال فرمایا ہے۔ مثلا زمین سے پودے اور درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں، پھر یہی چیزیں زمین میں مل کر پھر مردہ بن جاتی ہیں۔ مثلا مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، پھر انڈا سے مرغی پیدا ہوتی ہے۔ گویا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہونے کی بے شمار مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ سب کام ایسے ہیں جو کسی انسان یا کسی دوسری ہستی کے بس کا روگ نہیں۔ اسی بنا پر آخروی زندگی کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھنے میں کچھ دقت پیش نہیں آتی کہ انسان کے جسم کا مٹی میں مل کر مٹی بن جانے کے بعد اللہ اس سے مٹی سے ہی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو باعث آرام بنایا ہے اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازہ کے مطابق ہے۔ جی، اس آیت اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی آیات یا نشانیاں بیان فرمائی ہیں جنہیں اس خالق و مالک اور قادر مطلق کے سوا کوئی بھی وجود میں نہیں لا سکتا، اور ان میں ایک غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے وجود باری تعالیٰ پر واضح دلائل مل جاتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ایک یہ کہ گردش صبح شام کا نظام اس لیے بنایا کہ تم دن کو اپنے کام کاج کر سکو اور رات کو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کر سکو۔ کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے رات کے ختم ہوتے ہی روشنی کا انتظام فرما دیا، اور آرام کرنے کے لیے اندھیرا درکار ہوتا ہے تو اس کا انتظام فرما دیا۔ پھر چاند اور سورج کو
اپنی گردش میں قواعد اور ضوابط کا اس قدر پابند بنا دیا ہے جس سے وہ سر منہ تجاوز نہیں کرتے، نہ ہی لمحہ بھر کی تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے۔ پھر انہی سے تم دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر کے تاریخ مرتب کرتے ہو۔ کیا اس نظام کائنات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، یا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نظام وجود میں لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔